Thank you very much جی. I am not Additional Director General نادرا, I am former Additional Director General FIA. تو بہت فرق ہے FIA اور نادرا میں. چلے خیر, اچھا گزارش یہ ہے کہ briefly about myself. Alhamdulillah, after my retirement, I'm trying to give back to my country. اور نادرا کا تعلق میں سے یہ ہے کہ میں نادرا کا پہلا گریڈ 17 آفیسر تھا. میری عمر 23 سال تھی اور میں نادرا کا پہلا گریڈ 17 آفیسر تھا. اس کا نام جب نادرا بھی نہیں تھا, اس کا نام تھا نیشنل رجسٹریشن اتھارٹی. اس کے بعد کئی جگہ کام کیا. آخری جو 3 کام کیے, جو ایئرپورٹ پہ سسٹمز دیکھتے ہیں آپ, الحمدللہ اس کو اسکریچ سے میں نے ڈیزائن کیا, امپلیمنٹ کیا ڈیورنگ مائی اسٹے ان FIA. NR3C جو سائبر ونگ کہلاتا ہے, اس کو میں نے اسکریچ سے بلڈ کیا. یہ جو پاسپورٹ آپ مشین ریڈیبل دیکھتے ہیں, اس کا انیشیل ڈیزائن میں نے کیا. اس سب کاموں کے بعد جب نکلا گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہو کے, سوچا کیا کرنا چاہیے. کئی آپشنز تھے, بس جس آپشن میں آگے آگے. اب تو چوائس ہی کوئی نہیں اب تو میرے پاس. اچھا گزارش یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بیکم دی پارٹ آف دی چینج یو وانٹ ٹو برنگ. بے شمار ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ یقین کریں, ابھی ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے, میں اور ڈاکٹر شہزاد. میں نے ان کو فگر دکھائی انٹرنیٹ کے اوپر. میرے پاس بڑی پریزنٹیشنیں تھیں. میں نے کہا نہیں, بہت ہو گئی پریزنٹیشن, دل سے بات کی جائے. غالباً 2 شعبے ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم استعمال کیا ہے ٹیکنالوجی کا پچھلے 20 سالوں کے اندر. اس میں ایک تو یہ کول مائننگ انڈسٹری ہے, اور دوسری یہ ہے ہیلتھ کیئر ہماری. آپ یقین جانیں, آپ آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں, بہت لیٹ ہو چکے ہیں. یہ جتنی باتیں میرے ساتھیوں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ حقائق ہیں دنیا کے اندر. اس کو چینج نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے جی. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب پارٹ آف دی پرابلم بن گئے ہیں. اگر آپ سوچیں گے ایسا نہیں تو لاجیکلی یہ پارٹ کا حصہ ہے. میرے پاس چونکہ وقت کم ہے, میں آئی ایم سینڈوچ بٹوین دی لنچ اینڈ مائی ٹاک, تو مجھے ذرا وہ بھی دیکھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گڈی تیار ہے کہ روٹی تیار ہے, تو ابھی روٹی تیار ہے فی الحال. تو انٹرنیٹ جو ہے اس کا ایک ماضی تھا, اس کا ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے. میں تھوڑی سی آپ سے مستقبل کی باتیں کر کے جاؤں گا یہاں سے. جس انٹرنیٹ کو آج آپ جانتے ہیں, آج وہ کہیں آگے جا چکا ہے دنیا کے اندر, کہیں آگے جا چکا ہے. میں اور ہمارے جو بلاک چین کے ساتھی ہیں, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بلاک چین از not a use case of internet. It has already become a fundament of internet. You cannot do anything without blockchain now. I am using the word cannot. Because internet کے اوپر جتنا fraud ہو رہا ہے اس وقت, وہ سب کا حل بلاک چین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. AI کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا, you cannot stop time and technology. You cannot. ہوتی تو لوگ روک چکے ہوتے اس کو. سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں, میں ریپیٹ کروں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, ادر صاحب سامنے بیٹھے ہیں. 10 سال پہلے ہم نے اسلام آباد کے ایک گاؤں میں ٹیلی میڈیسن سسٹم لگا دیا تھا. کراچی میں ڈاکٹر بیٹھے تھے اور گاؤں کے اندر مریض بیٹھے تھے, اور ایک FA پاس لڑکی اس کو چلا رہی تھی جو پیرامیڈکس کی تھی. وہ سسٹم کیوں نہیں چلے پاکستان میں؟ بیکاز دے ور آل ڈونر فنڈڈ. وہ جو ہی وہ ڈونر کے پیسے بند ہوئے, سسٹم بند ہو گیا, باقاعدہ بند. ابھی بھی وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو سسٹم سسٹین نہیں کرے گا وہ کبھی چلے گا نہیں. باتیں بڑی ہوتی رہیں گی اس کے بارے, چلے گا نہیں وہ. یہ جتنی بھی AI بیسڈ ہم آج بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کے پیچھے نالج بھی ہے, اس کے پیچھے پیسہ بھی ہے. لیکن جب تک ڈاکٹرز اور یہ جو ٹیکنالوجیز کا جو ابھی ایک صاحب نے سوال بھی کیا تھا, یہ میرج نہیں ہوگی آپس میں, یہ کام کبھی چل نہیں سکتا. اور یہ اتنی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے اس وقت, کیونکہ اصفر اور میں کئی فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے, گورنمنٹ سے بھی بات کرنی ہے. ان سے لڑنا نہیں کہتے ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ, لڑنا ان سے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بڑی ڈپلومیٹیکلی. ان سے بھی بات جب تک ہم سب ساتھ نہیں چلیں گے, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ ادارے, کیسے کام چلے گا؟ اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ جو پیدا کیا وہ ڈیٹا نے کیا ہے. جو میرے سے پہلے ساتھی بول رہے تھے, انہوں نے بہت صحیح کہا ہے کہ میڈیکل کا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے ریلائبل ڈیٹا ہے اس وقت جو اویلیبل ہے. صرف وہ اپنے تاریں جوڑنی ہے آپس کے اندر. میرے ایک ساتھی نے بات کی ہے IoTs کی. IoTs کیا ہے؟ پہلے تھی اپنا تھنگز آف انٹرنیٹ, کہ جی یہ راؤٹر ہے, یہ فلاں ہے.
وہ اتنی بڑھی کہ اب ہم اسے کہتے ہیں انٹرنیٹ آف تھنگس. ابھی میرے ساتھی ایک میک ایڈریس کی بات کر رہے تھے. میک ایڈریس کیا ہے؟ وہ ایگزیکٹ بتاتی ہے کہ یہ انفارمیشن کس ڈیوائس سے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کہاں آئی ہے. 10 سال میں نے پولیسنگ کی ہے سائبر کے اندر, آج بھی کر رہا ہوں. مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ سائبر کے مجرم کو پکڑنا کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں اینی کلک کین ٹریس یو بیک, یور سنگل کلک کین ٹریس یو بیک. ہم نے کیے ہیں کہ یہ اس گاؤں سے اس بچے نے یہ کلک کیا تھا, پولیس پہنچ گئی ہے وہاں پہ. تو میڈیکل کیسے بچ جائے گا اس سے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کیا پتا ڈاکٹر کیا, نہ ایسا نہیں ہوگا. یہ سب کویکس آپ کے ختم ہو جائیں گے. میرے ایک ٹاپک کا حصہ آج SDG بھی ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ دنیا کا چارٹرڈ ایجنڈا ہے, اس سے آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. اور جو SDG 3 ہے, اگر آپ اس کے گولز ٹارگیٹس دیکھیں تو وہ چلے گا جب ٹیکنالوجی آئے گی, ورنہ چلے گا نہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم ڈیجیٹل ہیلتھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا اپنی ایفرٹس نہیں کر رہے تو پھر ہم گلوبل سٹینڈرڈ سے بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس کو روکنا پڑے گا پورے نظام کو. میں تھوڑا سا تیزی سے جانے کی کوشش کروں گا. جو سب سے بڑا چیلنج ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں, وہ ہے ڈائگنوسس, کہ آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کام کو اب مشین نے لے لیا ہے اپنے پاس. مجھے لگتا یہ ہے کہ آج سے 10 سال کے بعد ایک بلو ایریا کے اندر ایک روبوٹکس میڈیسن دی جا رہی ہوگی, ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے. روبوٹک کے بعد 400 بندے کھڑے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ 4 بندے کھڑے ہوں گے. کیونکہ جو مائنڈ سیٹ تھا نا کہ جی مریض نے کہا کہ جی مجھے تو ڈاکٹر نبض دیکھے گا تو میں ٹھیک ہوں گا اور نہیں ہوں گا, وہ اب ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اینڈ تھینکس ٹو کرونا کہ اس نے یہ بھی مسئلہ ختم کر دیا. اب سارے اسپتال جو ہے وہ ڈیجیٹل کے اوپر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. جو آپ کا ہے نا جیسے MRI ہے یا آپ کا لیب سسٹم ہے, اس کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے ٹیسٹ لیا, اسٹینڈرڈز ڈالے, اس کے اندر رزلٹ آ گیا, اس میں کون سا کمال ہے. وہ کام مشینیں کہیں بہتر کر لیں گی. MRI کے اندر یا جتنی بھی ریڈیولوجی کی چیزیں ہیں اس میں 2 چیزیں کام کرتی ہیں. ایک تو وہ آپ کا پلیٹ فارم کام کرتی ہے, وہ پیکس کا ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اس کی امیجنگ کام کرتی ہے. دوسرے وہ ڈاکٹر اور نالج کاؤنٹ کرتا ہے. اب آپ کو میں اسمارٹ کام جو بتانا چاہوں گا ٹیلی میڈیسن میں, وہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا مریض کی ڈائریکٹ بات کرانی ڈاکٹرز کے ساتھ, اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں انٹرنیٹ آ جاتا ہے, ٹیکنالوجی 50 چیزیں آ جاتی ہیں. تو سٹارٹ وہاں سے کریں جہاں سے ہاسپٹل انٹریکٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ نا, جس میں MRI یا اسکیننگ وغیرہ بہترین چیزیں ہیں, جس کو آپ ٹیلی ریڈیولوجی کہتے ہیں. اب اس میں وہ جو چیزیں مہنگی مہنگی آپ کو نظر آتی ہیں, اس کے اب اوپن سورس آ چکے ہیں. ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, شام کو کر سکتے ہیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. وہ مطلب ہے ہم ایزیلی جو یہ آپ کی تنظیم ہے اس کے ساتھ مل کے اس پہ کام ہو سکتا ہے اوپن سورس کے اوپر. میں بھی یہ کچھ بات ایسی اچھی نہ لگے جو لوگ اس بزنس میں ہوں گے, لیکن آپ کو علم ہوگا کہ اوپن سورس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کے اوپر. یہ جو اسکن ڈیزیز ہے یہ بھی اسکیننگ کے اوپر اب کافی چیزیں دکھا رہی ہے کیمرے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. وہ جو تھا نا وہ نبض دیکھنی, وہ میری والدہ مرحومہ کہتی تھی ڈاکٹر نبض دیکھے تو بات بنے گی. اب اس سے مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں روبوٹکس کی طرف تھوڑا سا. اچھا, اس کے بعد ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر چیز سمارٹ ہو رہی ہے. سمارٹ سٹی ہو رہی ہے, سمارٹ وہیکلز آ رہی ہیں, سمارٹ ہر چیز سمارٹ ہو رہی ہے. تو وائی ناٹ سمارٹ ہیلتھ. سمارٹ ہیلتھ کا سب سے بڑا جو پہلا فائدہ ہے وہ اسپتالوں کو ہے. چونکہ اب ساری باتیں ہو چکی ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ کا پرسنل سسٹم ہے, آپ کا انوینٹری سسٹم ہے, جو 50 چیزیں اسپتال کے اندر, وہ سب. وہ جی ابھی ایک ساتھی نے ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ جی 2 کمپیوٹر رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی آٹومیٹ ہو گئی سب چیزیں. ایسا نہیں ہوتا ہے گا. میں نے 40 سال گزارے ٹیکنالوجی کے اندر, مجھے اس طرح پتہ ہے ٹیکنالوجی شروع جب ہوتی ہے جب آپ ایک نظام بنا لیتے ہیں گے. تو وہ نظام کیسے بنے گا, ترتیب کیسے بنے گی, اس کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا. ہمیں جو آپ کے ریکگنیشن بیسڈ چیزیں نا آپ کی جو ریکگنائز ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے, ہمیں انیشلی وہاں جانا چاہیے اس کے اوپر. دیکھیے اب 2 لاکھ کے کراؤڈ میں نے خود اس سسٹم پہ کام کیا, میں ایک آدمی پہچان لیتا ہوں گا کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے گا. تو جو بھی میرے ساتھی نے بات کی بلاک چین کی, اگر ہم لنک کر دیں, میں جی مجھے 2 منٹ پہلے آپ نے میسیج دینا ہے تاکہ میں پھر وائنڈ اپ کروں. 2 منٹ دینے آپ نے وائنڈ اپ کرنے کے لیے. اچھا, گزارش صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو 2 چیزیں نہیں کریں گے کہ وہ جو دیکھیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ میرج ہے بٹوین اے ڈاکٹر اینڈ ٹیکنالوجسٹ. الگوریتم بہت زبردست رول ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر. ڈیپ مشین لرننگ کیا ہے, جیسے آپ بچے کو سکھاتے ہیں
کہ بیٹا یہ پیالی ہے, یہ لوٹا ہے, یہ دوات ہے. مشین بھی سیکھ رہی ہے گی, صرف فرق یہ ہے کہ بچے کی کیپیسٹی ہے, مشین کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے گی. ڈیپ مشین لرننگ کیا ہے کہ وہ چیزوں کو انالائز کر کے آپ کو رزلٹ بتا رہی ہے گی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے لیے ججمنٹ کال ہے, یہی پیچھے رہ جائیں بالکل. اور جو ابھی میرے پہلے ساتھی نے کہا تھا, جو بول رہے تھے کہ جی امریکہ کوریا کی کمپنی آ جائیں گی, بس یہاں پہ وہ چیزیں لگا دیں گی, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو رہا ہے یہ نا, یا اس کا حصہ بن جائے. ہمیں اسفر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا. ہمیں گورنمنٹ پالیسی بھی بات کرنی ہے, وہاں بھی ہمارے کافی ریزرویشنز ہیں. ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے اوپر بھی بات کرنی ہے. ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم آج کہاں کھڑے ہیں ٹیلی میڈیسن کے اندر, یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے. باتیں کرنی بہت آسان ہے, یوٹیوب کی ویڈیو چلانی بہت آسان ہے, یہ جتنی بھی فگرز ہیں دینی بہت آسان ہے. ہم پریکٹیکلی کہاں کھڑے ہیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ جو ہماری ایپس ہیں, یہ جو ہمارے سسٹمز ہیں, اس کے سیریس پرابلمز آ رہے ہیں. کہ میں خود اس وقت گریس روٹس پہ کام کر رہا ہوں. آئی ایگزسٹ ان 60 ڈسٹرکٹس آف پاکستان. مجھے پتہ ہے وہاں کے چیزیں چل ہی نہیں رہی, کہیں بجلی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی بندہ کہتا ہے تنخواہ کے پیسے نہیں پورے ہو رہے, مریض کہتا ہے میرے پاس 200 روپے نہیں ہے گا. کئی کمپنی سے میں کام کر رہا ہوں, سب کے ساتھ پرابلم آ رہے ہیں. تو وہ جو ترتیب ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک 3 چیزیں نہیں مل کے کام کرے گی نہیں چلے گا. گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے, پہلی بات یہ ہے. پیسے والے کے پاس پیسہ ہے, نالج والے کے پاس نالج ہے. ان تینوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا پڑے گا. جب تک یہ تینوں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے اندر آ کے انڈر اے فریم ورک, دیکھیے نا, اگر ہماری ہیلتھ پالیسی بن بھی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد لاز بنیں گے, اسمبلی پاس کرے گی, وہاں پہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے گا, ٹھیک ہے جی. پھر وہاں میں مافیاز کام کرنے شروع کر دیں گے سارے. تو یہ سب چیزیں کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسی تنظیموں کی ضرورت ہے جو باقاعدہ ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کو لے کے آگے چلیں اور سب ان کے ساتھ سب لوگ تعاون کریں. بس 1 منٹ دے دیں مجھے اور نا. اچھا جی, بات یہ ہے کہ باتیں تو بڑی ہو گئی, میں وے فارورڈ پہ جانا چاہوں گا. وے فارورڈ پہ جانے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے کہ فریکوینٹلی ملتے رہیں آپس کے اندر. 14 اگست بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ آ رہی ہے, ہم بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں اس کے اوپر. آئی ٹاک ٹو اسفر, ڈاکٹر صاحب بھی میرے سے شاہزہ ہی بات کر رہے تھے. 14 اگست کے اوپر کوئی 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور ایک گروپ آلریڈی بنا ہوا ہے, پارٹ آف دیٹ گروپ, تو باقی گروپ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, خدا حافظ. Thank you very much, Mr. Amar. Honorable guests,